بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ تو اس نے اپنی قوم کو ہلکا بے وقت کر دیا تو انہوں نے اس کی اطاعت کی، وہ یقیناً فاسق لوگ تھے۔ پس جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، مایوس کر دیا، غصہ افسوس کی حالت میں، اللہ پر یہ کیفیات طاری نہیں ہوتی، لیکن یہ چونکہ جن سے بات کی جا رہی ہے وہ انسان ہے، تو گویا کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم کسی کا بھلا چاہ رہے ہو اور وہ الٹا تمہارے خلاف چلے تو تمہاری حالت کیا ہوتی ہے؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو جب انہوں نے وہ حرکتیں کی تو ہم نے ان سے انتقام لیا، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ پھر ہم نے انہیں داستان گزشتہ بنا دیا، یعنی لوگوں میں ان کے قصے رہ گئے، فرعون تھا، فلان تھا، یوں کیا کرتا تھا اور یہ ڈوب گیا، یہ بنا دیا، اور بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ اور جب ابن مریم کی مثال دی گئی تو آپ کی قوم نے اس پر شور مچایا، کہنے لگے کیا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ، یعنی عیسیٰ۔ میں عرض کرتا ہوں، انہوں نے عیسیٰ کی مثال صرف بحث برائے بحث کرنے کے لیے، صرف آپ سے جھگڑا کرنے کے لیے، اے رسول، یا رسول اللہ سے بات ہو رہی ہے، یہ جو آپ کی قوم ہے مکہ والے، جب حضرت عیسیٰ کا ذکر آپ نے کیا، مثال دی، تو یہ کہنے لگے کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا عیسیٰ بہتر ہے۔ صرف بحث کے لیے یہ بات کی، اور یہ ہیں ہی جھگڑا کرنے والے، ان کو بہانا چاہیے ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کیڑا نکال کے لے آتے اور جھگڑا کرتے۔ یہ مسئلہ کیا تھا؟ قرآن نے کہا کہ، قرآن نے فرمایا کہ تم اور جنہیں تم نے معبود بنایا دونوں جہنم کا ایندھن ہے۔ تو جو ان کے تیز چالاک لوگ تھے وہ آ گئے، کہتے ہیں ہم اور ہمارے معبود دونوں دوزخ میں جائیں گے نا، یعنی جس کو اللہ کے علاوہ پوجا جاتا ہے وہ جہنم میں جائے گا، یہ قرآن نے کہا ہے۔ تو عیسیٰ کو بھی تو لوگوں نے معبود بنایا ہوا ہے، عیسیٰ جہنم میں جائے گا نا، یعنی جو تم بتا رہے ہو اس کا مطلب عیسیٰ کو بھی جانا چاہیے، اور اگر عیسیٰ نہیں جائے گا تو پھر ہمارے معبودوں میں کیا برائی ہے؟ یہ جب تیری حضرت عیسیٰ کی مثال دی گئی تو تیری قوم نے شور مچا دیا، کہنے لگے ہمارے معبود اچھے یا عیسیٰ، ہمارے معبودوں کی مثلا ناک بہ رہی ہے، وہ اس کو پوجا جائے تو وہ تو جنت میں چلا جائے، ہمارے معبود جو ہیں وہ چلے جائیں دوزخ میں، اس میں کیا اچھائی ہے، ہمارے میں کیا برائی ہے؟ انہوں نے یہ مثال صرف بحث کے لیے کی، بلکہ یہ لوگ تو ہیں ہی جھگڑا کرنے والے۔ پھر حضرت عیسیٰ کا ذکر کرتا ہے اللہ، وہ تو بس ہمارے بندے تھے، یعنی وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، بس ہمارا بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا تھا، اور ہم نے انہیں بنی اسرائیل کے لیے نمونہ قرار دیا تھا۔ بنی اسرائیل کے لیے بھی آئے تھے حضرت عیسیٰ، انہی کو تبلیغ کرتے تھے۔ اور اگر ہم چاہتے تو زمین میں تمہاری جگہ فرشتوں کو جانشین بنا دیتے، لیکن ہم نے یہ چاہا ہی نہیں۔ یہ جو بار بار فرشتہ کیوں نہیں آتا تو فلان کیوں نہیں ہوتا، تو اللہ نے ہدایت ہی کرنی تھی تو تیری جگہ فرشتہ بھیج دیتا، یہ جو بہانے کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ، اور حضرت عیسیٰ پہ یہ بھی ایک تھا کہ یہ بغیر باپ کے جو ایک جو کہ غلو کا بہانہ تھا ان کے پاس کہ بغیر باپ کے پیدا ہوا تو پھر اس کا باپ اللہ ہے۔ تو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم چاہتے ہماری قدرت میں تمہارے بعد ہم فرشتوں کو اس زمین میں جانشین بنا دیتے، لیکن ہماری مشیت یہ ہے نہیں، ہم نے تمہیں اختیار دی ہے اور تو ہدایت تمہاری طرف بھیجی ہے تاکہ تم اس ہدایت پر عمل کرو، لیکن اپنے اختیار سے۔ اور اگر ہم چاہتے تو زمین میں تمہاری جگہ فرشتوں کو جانشین بنا دیتے۔ اور دوسری جگہ پہ قرآن نے فرمایا اگر زمین پہ فرشتے رہتے تو ہم ان کی ہدایت کے لیے فرشتہ بھیجتے۔ بشر ہو، ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے بشر بھیجا، اور وہ یعنی عیسیٰ یقیناً قیامت کی علامت ہے، پس تم ان کے بارے میں ہرگز شک میں مبتلا نہ ہونا اور میری اتباع کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، اور شیطان کہیں تمہارا راستہ روک نہ دے۔ یہ اس کا جو لفظی ترجمہ بنے گا صحیح وہ یہ ہے، ہرگز شیطان تمہیں نہ روکے، یعنی شیطان کے وسوسے میں مت آنا، میری بات نہ مانو، مجھے فالو نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یقیناً وہ تمہارا واضح دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، کوئی ڈھکا چھپا دشمن نہیں ہے۔ تو میں جو تمہیں بتا رہا ہوں حضرت عیسیٰ قیامت کی علامت ہے، اور یہ روایات میں آیا کہ حضرت عیسیٰ قیامت سے پہلے آئیں گے، اور شیعہ سنی روایات میں ہے کہ رسول اللہ کی نسل سے جو مہدی علیہ السلام ہوں گے ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ تو یہ اہل سنت کی روایات میں بھی ہے اور شیعہ روایات میں یعنی مسلم ہے کہ وہ تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے۔ فرمایا کہ یہ لعلم للساعہ، یہ اس ساعت کا علم ہے، یعنی علامت ہے، اور حضرت عیسیٰ آئیں گے، اس کے بارے میں شک نہ کرو، اور کرو کیا؟ واتبعون، مجھے فالو کرو، جو میں کہہ رہا ہوں چلو، اور یہ سیدھا راستہ ہے، اور شیطان ہرگز تمہارا راستہ نہ روک پائے کیونکہ وہ یقیناً تمہارا کھلا دشمن ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔